خوشی منانی ہے, یہ پینلٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے, خوشی ہے. وہ تمہارا دستے بازو بنے گا, وہ تمہاری معیشت میں ترقی کا ذریعہ اور سبب بنے گا. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں ایک اور آ گیا کھانے والا, غربت اور بڑھے گی. او بھائی وہ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوا ہے, وہ اتنا کھائے گا نہیں جتنا پبلک کو کھلائے گا. اس کو جوان ہونے دو, بچپن کا زمانہ جلدی گزرے گا, پھر جوانی ہے, کھائے گا بھی اور طبیعت سے کھلائے گا بھی اور مرے گا تو ڈھیر. اسلام نے بھی خوشی کے موقع پہ کھانا کھلانا رکھا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے غم ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے؟ فیملی پلاننگ والوں کو تو بہت غم ہوتا ہے کہ 18واں پیدا ہو گیا, لیکن اسلام نے 18ویں بچے پہ بھی عقیقہ رکھا ہے کہ لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا. لڑکی پہ بھی خوشی ہے, 1 بکرا رکھا ہے, غم نہیں ہے, کیونکہ بہرحال اولاد ملی ہے, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی. بیٹے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے تو 2 بکرے, 2 کاٹو, کھاؤ بھی اور پبلک کو کھلاؤ بھی. خوشی ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ بھی بہت حریص ہے. 18واں بھی پیدا ہو رہا ہے تو غم نہیں منانا, بکرے کاٹ کے پبلک کی دعوت کرنی, اور فیملی پلاننگ والوں کو نیمبو چٹانا ہے. وہ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے, خوشی منانی ہے. یہ پینلٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے, خوشی ہے. وہ تمہارا دستے بازو بنے گا, وہ تمہاری معیشت میں ترقی کا ذریعہ اور سبب بنے گا. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں ایک اور آ گیا کھانے والا, غربت اور بڑھے گی. او بھائی وہ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوا ہے, وہ اتنا کھائے گا نہیں جتنا پبلک کو کھلائے گا. اس کو جوان ہونے دو, بچپن کا زمانہ جلدی گزرے گا, پھر جوانی ہے, کھائے گا بھی اور طبیعت سے کھلائے گا بھی اور مرے گا تو ڈھیر ساری وراثت بھی چھوڑ کے جائے گا. اس لیے معیشت کا یہ اصول جو آپ کو کیلکولیشن بتائی جاتی ہے نا کہ جتنی آبادی بڑھے گی تو وسائل کم ہوں گے, یہ اصول جرمنی میں نہیں پڑھائے جاتے, یورپ میں یہ نہیں پڑھائے جاتے, یہ ہمیں پرانے بوسیدہ اصول پڑھائے جاتے ہیں. وہاں کے جو میں نے کتابوں کے حوالوں کے ساتھ پیش کیے تھے کہ اب جو اکنامکس کے جو جدید تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جتنا کمانے والے ہوں گے نا آپ کی معیشت اسی اسپیڈ سے ترقی کرے گی, کیونکہ وسائل کی کمی نہیں ہے دنیا میں. بجلی کو روتے تھے, اب سورج کی شعاؤں سے کتنی بجلی پیدا کی جا رہی ہے. واپڈا والوں کو لوگ بجلی بیچ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار تمہارے پاس بجلی نہیں, آؤ میرے چھت پہ بہت پلیٹیں لگی ہوئی ہیں لے جاؤ. تو اتنے وسائل بڑھ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, اور پتہ نہیں زمین میں کیا کچھ ابھی دفن ہے جو زمین میں ابھی اگلا نہیں ہے. وقدر فیہا اقواتہا, اللہ فرماتے جب میں نے زمین کو بنایا تو جتنے لوگوں نے قیامت تک اس کے لیے اس میں آنا تھا نا ان سب کی ضرورات کا انتظام میں نے زمین میں پہلے کر دیا. قدر فیہا اقواتہا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. جو کہتے ہیں یہ کائنات اتفاق سے بنی ہے وہ فیملی پلاننگ کو مانے نہ مانے ان کا ہیڈیک ہے. جو کہتے ہیں بنایا ہے, ہم تو کہتے ہیں بنایا ہے, بنی نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جب بنایا ہے تو جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں 6 آدمی آئیں گے تو کھانا کتنے کا پکتا ہے؟ 10 کا, 8 کا. تو جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو ان کی ضرورت کا سامان کم رکھے گا یا زیادہ پہلے سے رکھ دے گا؟ جو خدا ہے اس کو یہ خیال نہیں ہے, اور اس کے بنے ہوئے انسان جو ہے نا جب وہ مہمان بلاتے ہیں تو 6 کے بجائے 8 کا پکاتے ہیں احتیاطاً, کہ کچھ لوگ مفت دیکھ کے پھوڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں نا. تو اس لیے فیملی پلاننگ والے کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ خود بھی ڈوبے ہیں, تمہیں بھی برباد کریں گے. ان کا اپنا فیملی نہیں ہے تو سسٹم کہاں سے ہوگا؟ کہہ رہے ہیں فیملی پلاننگ, وہ پلان کر کے فیملی ختم کر دیا آپ نے. ایک آدھ بچے کو فیملی تھوڑی کہتے ہیں. خاندان کا مطلب خاندان لفظ بتا رہا ہے کہ کچھ ہو, ہزار گز کے بنگلے خریدے جا رہے ہیں, اس میں پبلک ہی نہیں ہے. مجھے ایک صاحب اپنے گھر میں لے گئے اسلام آباد میں, بہت بڑا بنگلہ, یہ ایک کمرہ, یہ بیڈ روم, یہ فلانا, یہ اس کے لیے, یہ اس. میں نے کہا بندہ تو ہے نہیں یہاں پہ, ایک بیوی, ایک بچہ, ایک عدد ابا, ایک عدد اماں, تو کیا ضرورت ہے یار اس کے لیے؟ ویسے ہی کرائے پہ لے لیتے, رینٹ پہ کوئی جگہ لے لیتے. اتنے بیڈ روم, اتنے دیواریں کھا رہی ہیں, کھاتی ہیں دیواریں. گھر افراد سے بنتا ہے. خیر کیا بات چل رہی تھی جی؟ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ فیملی پلاننگ پہ آتا ہوں تو پھر گھوم جاتا ہے. آپ کے فائدے کے لیے, میرا کوئی فائدہ نہیں ان تقریروں میں, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی.
بچوں سے گھر میں رونق ہے یار, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بچے ہی نہ ہو گھر میں, آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے یار اتنے بچے کیسے سنبھالتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں, اس کے ہیں, آپ کو برے لگ رہے ہیں. جب اپنے ہوں گے تو کیسا نیلا پیلا ہو. دیکھو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے مائیں نے کیا 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 ہوا ہوتا ہے. میں بعض دفعہ بچوں کو دیکھتا ہوں, کسی کے بچے, اپنے بچے تو سب کو مجھے بھی اچھے لگتے ہیں, تو میں ان ماؤں سے کہتا ہوں اس میں نظر لگنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب دم کر دیں نظر نہ لگے. وہ بھائی اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, نہ اس کا رنگ ہے, نہ اس کی کوئی پلکیں ہیں, کوئی بڑی بڑی وہ خوبصورت پلکیں, نہ ناک ہے. لیکن ماں کو ڈر ہوتا ہے, اس کی نظر میں وہ اس کا بیچارہ جیسا بھی ہو وہ سمجھ رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. او بھائی نہیں, میں ان کو بتاتا ہوں یہ نہیں, یہ دوسروں کی نظریں اتار دے گا. جس کو نظر لگنے کا خطرہ ہے اس کو لے جا کے بٹھا دو. ماں کے سامنے تو نہیں کہتا وہ بیچاری. تو جب اپنے ہوں گے میرے بھائی, اس سے زیادہ آپ کو اچھا دنیا میں کوئی نہیں لگے گا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. تو اللہ نے دوسرے نمبر پر انسان کی مرغوب ترین چیز ذکر کی, اولاد. پیغمبر یعقوب علیہ السلام اولاد کے بچھڑنے پر ساری زندگی روتے رہے ہیں, اور اسی اولاد جیسی نعمت کو آپ روک رہے ہو. بربادی ہے خدا کی قسم. کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہیں. بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے. برساتی مینڈک ایک دم اتنے سارے ہو جاتے ہیں. بچہ جب 18واں ہوگا نا تو پہلا بہت بڑا ہو چکا ہوگا, باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوگا. خواتین کہتی ہیں میں 10 بچے نہیں پال سکتی. ہو بھائی جب بچے اس میں 3-4 ہی ہوں گے, باقی جو 10واں ہے وہ 7 بڑے ہو چکے ہوں گے, وہ آپ کے ساتھ مل کے پال رہے ہوں گے. تو یہ ڈائلاگ ہیں جس سے الو بنایا جا رہا ہے. خیر ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. یہ ربیع الاول کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے. آپ کچھ اور لے کے جا رہے ہو کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. ٹھیک, یعنی بچے زیادہ پیدا کرنے اس لحاظ سے اب مقابلہ سخت ہے.